جو ایک بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں بے شمار مخلوقات تخلیق کی. بے شمار مخلوقات میں 98% مخلوق غیر مکلف ہے، یعنی عذاب، سزا، جزا اس سے وہ مستثنا ہے. 2% مخلوق مکلف ہے. ایک مخلوق جنات ہے اور دوسری مخلوق انسان یا آدم ہے. تو آدم اور جنات دو مخلوقات میں اللہ تعالی نے ایسے حواس ودیت کیے کہ جن حواس میں تفہیم ہے، تفہیم تو حیوانات میں بھی ہے. مثلا ایک بکری اس بات کو بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ گوشت میری غذا نہیں ہے، اور اسی طرح ایک شیر اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ پتے میری خوراک نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ کائنات میں کوئی بھی مخلوق ایسی ہمیں نظر نہیں آتی جو بھوک سے واقف نہ ہو، پیاس سے واقف نہ ہو، سردی گرمی کا احساس اس کے اندر نہ ہو، محبت نہ ہو، غضب نہ ہو، درگزر نہ ہو، دشمنی نہ ہو، آپس میں اختلاف نہ ہو، آپس میں محبت نہ ہو. کوئی مخلوق آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو حواس سے خالی ہو. جس طرح انسان کے اندر 5 حواس کام کرتے ہیں، اسی طرح ہر مخلوق کے اندر حواس کام کرتے ہیں، چاہے وہ مخلوق چھوٹی ہو چاہے وہ مخلوق بڑی ہو. جب ہم حواس کی نوعیت میں دوسری مخلوقات کا موازنہ کرتے ہیں اور مخلوقات کے حواس کا تجزیہ کرتے ہیں تو انسان اور حیوان میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا. انسان میں بھی ماں ہوتی ہے، حیوانات میں بھی ماں ہوتی ہے. ایک گائے جب ماں بن جاتی ہے تو اس گائے کے تمام تاثرات، اس گائے کے اندر تمام احساسات مامتا کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح ایک انسان ماں کے اندر مامتا کے حواس موجود ہوتے ہیں، ایک پرندہ بھی اپنے بچوں سے اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح انسان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے. ایک پرندہ بھی اپنے بچوں کی غذا کا اہتمام کرتا ہے جس طرح ایک ماں غذا کا اہتمام کرتی ہے. انسانی ماں جب غذا کا اہتمام کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے تو اس کے اوپر اتنی تکلیف نہیں آتی جتنا ایک پرندہ اپنے بچوں کو جب غذا کھلاتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے. ماں سینے سے دودھ پلاتی ہے، پرندہ پوٹے سے اگل کر اپنے بچے کے حلق میں غذا ڈالتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ذرا سی مچھلی ہوتی ہے تو ذرا سا کتنا آدمی بدحال اور پریشان اور پسینے پسینے ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے انسان کے لیے وہ یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف مخلوق قرار دیا ہے، جبکہ ان تمام حواس کے ساتھ جو انسان کے اندر موجود ہے دوسری مخلوق مکلف نہیں ہے. اب یہ بڑی عجیب بات ہے اور بڑی ایک معمہ ہے کہ حیوانات غیر مکلف قرار پا گئے، انسان مکلف قرار پا گئے، جبکہ حواس سب کے اندر موجود ہیں. سانس آدمی بھی لے رہا ہے، سانس حیوانات بھی لے رہے ہیں، نیند آدمی کو بھی آتی ہے، نیند پرندوں کو بھی آتی ہے.
گرمی سردی کا احساس انسانوں کو بھی ہوتا ہے، گرمی سردی کا احساس دوسری مخلوقات کو بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم حواس کا ہم علم رکھ لیں جیسا کہ ہے، تو اگر سونگنا ایک علم ہے، دیکھنا ایک علم ہے، سونگنا ایک علم ہے، محسوس کرنا ایک علم ہے، بھوک پیاس تکلیف راحت خوشی غم غصہ نفرت حسد لالچ ایک علم ہے۔ اگر یہ علم ہمیں نہ ہو تو ہم کسی بھی حواس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ حواس کی تعریف ہی ہے کہ اس کا ہمیں علم ہو، ہم جانتے ہو کہ بھوک کیا ہے، ہمارے ادراک میں یہ بات موجود ہو کہ نیند اگر پوری نہ کی جائے تو انسان کیوں بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ وہ حیوانات ہوں یا انسان نو انسانی ہو، حواس کا تعلق براہ راست علم سے ہے۔ علم اللہ تعالیٰ نے ایک علم وہ ہے جو تقسیم کیا ہے پوری کائنات کو، اور ایک علم جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مخصوص قرار دے دیا۔ اس مخصوص علم کی وجہ سے انسان مکلف قرار پایا۔ مکلف سے مراد یہ ہے کہ انسان اس بات کا اختیار رکھتا ہو کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے، اور اس بات کا علم رکھتا ہو کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اچھائی اور برائی کا ادراک علم ہے، اچھائی اور برائی کا استعمال یا اس کا ترک یا اسے اختیار کرنا یا اسے اختیار نہ کرنا، یہ اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم عطا کیا جو علم کائنات میں دوسری مخلوق کو اللہ نے نہیں دیا، اور اس علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات کو مکلف قرار دیا، ایک جنات ایک انسان۔ ہمارے پیش نظر انسان ہے، اس لیے ہم جنات کے بارے میں مزید گفتگو نہیں کریں گے، لیکن اس ضمن میں کہ جنات کی مخلوق بھی مکلف ہے، اس سے ہم قرآن کی تصدیق چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو تخلیق کیا اور فرشتوں سے کہا کہ اس آدم کی حاکمیت کو قبول کرو، تو جنات سے بھی کہا کہ آدم کی حاکمیت کو قبول کرو۔ نہ فرشتوں کے اوپر جبر کیا گیا نہ جنات کے اوپر جبر کیا گیا۔ فرشتوں نے اطمینان قلب حاصل کر لینے کے بعد آدم کی حاکمیت کو قبول کر لیا، اور جن نے اپنے اختیارات کو غلط استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کی۔ اس طرح دو علوم زیر بحث آ گئے، ایک علم ہو جو سرکشی پر معمول ہے، اور ایک علم ہوئے جو فرما برداری پر معمول ہے۔ اب دو علوم کی تعریف ہم اس طرح کریں گے کہ ایک علم ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے۔ حاکمیت کو تسلیم کرنے کا مراد بھی ہے کہ اس کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے اور خود سپردگی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو علم شیطانی علم جس کو کہا جاتا ہے، یہ ابلیسیت جسے کہا جاتا ہے، اس کے اندر سرکشی ہے، کبر ہے، غرور ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، کینہ ہے،
دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے. جب اب ان دونوں لوگوں کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں قرآن اور تمام آسمانی صحائف یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبر کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ دھوکے اور فریب کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جلس کو قبول نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند کرتے ہیں، عفو درگزر کو پسند کرتے ہیں، حق تلفی کو ناپسند کرتے ہیں، اور حقوق العباد پورے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود بھی اپنی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اور مخلوق سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی بہنوں یعنی مخلوق کی وہ خدمت کریں. ابلیس سے نجات پانے کی تدابیر کے زیر عنوان آپ تقریباً 5.5 گھنٹے تفکر فرماتے رہے. میں نے بھی ایک تھوڑا سا جائزہ لیا. اس جائزے میں میرے سمجھ میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سلسلہ عظیمیہ کے کارکنان جو میسج آپ کو دینا چاہتے تھے آپ نے اس کو لاشعوری اور شعوری طور پر قبول کیا. اور قبولیت یہ ہے کہ یہ بات ہمارے ذہن نشین ہو گئی کہ ابلیسیت دراصل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. ابلیسیت دراصل کبر ہے. ابلیسیت اور شیطنت دشمنی ہے. ابلیسیت اور شیطنت عاجزی اور انکساری کی بجائے انا کے خول میں بند ہو کر اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر ظلم کرنا ہے. سیرت طیبہ کا آپ نے مطالعہ فرمایا کتابچے میں. تمام عنوانات میں ایک ہی بات آپ کو ملے گی، وہ یہ کہ ابلیس سے نجات پانے کی تدابیر میں بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ ایسی ہستی کا انتخاب کیا جائے جس نے ہر معاملے میں، قول میں، فعل میں، گفتگو میں، نجی زندگی میں، باہر کی زندگی میں، ازواجی زندگی میں، کاروبار میں، معاشرے میں، تجارت میں، سوداگری میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہو اور ابلیس کے پھیلائے ہوئے جال کو ہمیشہ رد کیا گیا. یہ جو آپ نے 6 گھنٹے یہاں اللہ کے نام پر لگائے اس سے آپ کو فائدہ ہوا، مجھے بھی فائدہ ہوا. اور وہ فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی زندگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشری اور معاشرتی زندگی، اس میں لڑائی بھی ہے، اس میں جنگ بھی ہے، اس میں تجارت بھی ہے،